میں آج کی عبادت میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور آج جو میرے پاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آئیں اب سیدھا اپنی عبادت کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ سے گناہ کی پیش رفت کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رینگتی ہوئی ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اس کا آغاز آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم اسے داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی زندگی پر غور کریں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت خاص ہے جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم اس راہ سے بھٹک جاتے ہیں جہاں سے بھٹکنا نہیں چاہیے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ داؤد کا گناہ ہے، جو یقیناً آزمائش کے ساتھ شروع ہوا۔ وہ چھت پر تھا اور وہ باہر دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایک عورت کو نہاتے دیکھا، اور وہ نہایت خوبصورت تھی، اور یہ آزمائش تھی۔ اب اس لمحے سب کچھ رک سکتا تھا، کیونکہ وہ مڑ سکتا تھا اور وہ اس سے دور جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، وہ دیکھتا رہا۔ لیکن اس آزمائش کو مسلسل دیکھتے رہنا غلط تھا، اور پھر وہ اس کے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے اس پر سوچا، اس نے اسے، اور پھر ایک دفعہ جب وہ اس کے دل میں آ گئی، اس نے ایک کام کیا، اس نے کسی کو بھیجا کہ اس عورت کو لے کر آئے، اور پھر اس سے دوسری چیز کی طرف چلا گیا۔ یہ اسے بدکاری کی طرف لے گیا، اور پھر بدکاری وہاں موجود تھی۔ وہ جذبے سے بھرپور تھا اور اپنی جسم کی ہوس سے نہایت بھرا ہوا تھا کہ اس نے اس کی جانب ایک اور قدم بڑھایا، اور وہ ایک قدم تھا جو اس نے لیا، اور یہ اسے اس مقام پر لایا کہ اسے اس کے شوہر کا قتل کرنا پڑا۔ ایک چیز اسے دوسری چیز کی طرف لے گئی، اور دوسری چیز اسے مزید آگے لے گئی، اور اب یہاں کئی چیزیں ہیں جو ہم اس سے سیکھتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہایت اہم ہے۔ اور جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابتدا ہی میں گناہ کو چھوڑنا ہے۔ بالکل اسی جگہ آپ آزمائے جائیں گے۔ مجھے فکر نہیں، جتنا بھی عرصہ آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، آپ کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، تو آپ کو درست فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بہرحال بائبل کہتی ہے کہ خدا ہمیں فضل دے گا، اور پہلے کرنتھیوں باب 10 میں وہ ہمیں اس آزمائش پر قابو پانے کی قابلیت دے گا۔ لہٰذا آپ کو اسی لمحے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو اپنے دل میں ڈوبنے کی اجازت ہرگز نہ دیں کہ یہ آپ کے دل میں رہے اور آپ کے دماغ میں رہے۔ آپ کو اسی لمحے درست فیصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک دفعہ جب وہ چیز آپ کے دماغ اور دل میں گھر کر جاتی ہے، تو آپ کو فوراً انتظار کیے بغیر کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے، کسی کے پاس جائیں، اس کے ساتھ دعا کریں، اور انہیں اس کے متعلق دعا کرنے کو کہیں۔ کسی سے کہیں کہ وہ آپ کا احتساب کرے، کیونکہ جو داؤد نے کیا تھا اس نے اسے اپنے دل میں رکھا اور اس پر عمل کیا۔ سنیے، جو عمل اس نے کیا وہ اس کے دل میں تھا جو نکلا، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دماغوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کس طرح کے خیالات کو اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں آنے کی اجازت دینی چاہیے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور فیصلے جو ہم کرتے ہیں وہ نہایت اہم ہیں، تو ہر روز ہمیں درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے دل میں کچھ آتا ہے ہمیں اس کے برعکس فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتخابات نہایت اہم ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیز نہیں رکے گی۔ ایک چیز دوسرے کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسرے کو اور آگے تک۔ مجھے یقین ہے کہ داؤد کا ارادہ نہیں تھا جب اس نے پہلی مرتبہ اس عورت کو دیکھا، اسی طرح اس نے اپنے ذہن میں قتل کرنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن اس نے اس کا ارتکاب کیا۔ آپ خیال کرتے ہوں گے کہ صرف ایک نظر، ایک خیال، کچھ بھی جو آپ کے دل میں ہے، آپ اس کو وہاں پکڑ لیں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا جو یہ ہوا۔ نہیں، گناہ بڑھے گا، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ آپ کو ایسے راستے پر گرائے گا، اور وہ راستہ نتیجتاً موت اور تباہی پر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا شروع کریں، یہ کہتے ہوئے شروع کریں، اے خداوند میں غلط ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشنری خاتون تھی جو یہ کہا کرتی تھی، اس نے کہا اپنے گناہ کی دھار کم رکھیں۔ اب اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ دوسرے الفاظ میں، جس لمحے گناہ آپ کے دل میں آتا ہے اس کو وہاں رہنے نہ دیں، کیونکہ یہ بڑھے گا۔ آپ اعتراف کریں، آپ اس پر پچھتائیں، اسی وقت اور اسی لمحے خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو صاف کرے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ آزمائش آپ کے راستے میں آتی ہے تو فوراً اس سے منہ موڑیں۔ خدا آپ کو اپنے روح کی قوت سے یہ کرنے کی صلاحیت دے گا۔ گناہ کو اپنی زندگی میں بڑھنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔